اکثر سب مذہب میں سکھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ نہیں کرنا چاہیے، زنا بالجبر نہیں کرنا چاہیے. ہندوازم میں سکھایا جاتا ہے، عیسائیت میں سکھایا جاتا ہے، اسلام میں بھی. لیکن اسلام میں اس کے علاوہ صرف یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھیڑو مت، ان کا بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر مت کرو، لیکن یہ بھی دکھلایا جاتا ہے کس طریقے سے معاشرے میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی عورت کو نہیں چھیڑے گا. بلاತ್ಕಾರ کرنے کی بات تو دور ہے، چھیڑے گا ہی نہیں. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مردوں کے حجاب کے بارے میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، کہہ دو مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہ نیچے کرے. جب بھی کوئی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور برے خیالات آتے ہیں، قرآن مجید میں بھی لکھا ہے فوراً اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے حجاب کے بارے میں. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو مومنات سے، مومن عورتوں سے کہ اپنی نظر نیچے کرے اور اپنے چادر کو سینے پہ ڈھکے اور اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، صرف جو عام طور پہ ظاہر ہے اس کے علاوہ اپنی زینت کو چھپائے. صرف محرم کے سامنے اجازت ہے، ان کے شوہر، لڑکے، والد وغیرہ. اسلام میں جب ہم قرآن اور صحیح حدیث پڑھتے ہیں، حجاب کے 6 نقاط ہیں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. عورتوں کے لیے سارا جسم چھپا ہونا چاہیے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلا رہ سکتا ہے. باقی 5 نقاط مرد اور عورت میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے مہین نہیں ہونا چاہیے، اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے جس کے تھرو آپ دیکھ سکیں. تیسرا نقطہ، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے، اٹریکٹ دی اپوزٹ سیکس. 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ، دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے مت پہنیے. یہ 6 نقاط ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومنات سے، مومن عورتوں سے، جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھے، اپنی چادر کو اپنے جسم پہ اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی انہیں نہیں چھیڑے. قرآن میں حجاب کیوں کیا جاتا ہے لکھا ہے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور کوئی بھی شخص انہیں نہیں چھیڑے. مثال کے طور پہ اگر 2 جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اگر حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں بہن حیدرآباد کے سڑک پہ چل رہی ہے، دونوں خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، جڑواں بہن ہے. ایک بہن پہنی ہوئی ہے اسلامک لباس، اسلامی لباس، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس، اور دونوں بہن چل رہے ہیں حیدرآباد کی سڑک پر. کونے پہ ایک لفنگا کھڑا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن جو اسلامی لباس میں ہے یا وہ بہن جو مغربی لباس میں ہے، منی اسکرٹس اور شارٹس؟ کس کو چھیڑے گا؟ کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن
جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے, منی اسکرٹس اور شارٹس. قرآن میں اللہ تعالیٰ صحیح فرماتے ہیں کہ حجاب کرو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے اور کوئی بھی آپ کو نہیں چھیڑے. اور اس کے بعد اسلام کی شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی شخص کسی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے ہے سزائے موت. غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت 21ویں صدی میں. کتنا بے درد مذہب ہے اسلام, کتنا بے رحم مذہب ہے اسلام. لیکن جب میں سوال غیر مسلمانوں سے پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, کوئی آپ کی ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اور وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں اور آپ کو جج بناتا ہوں, آپ کیا سزا دیں گے اسے؟ 100% غیر مسلمانوں نے کہا کہ میں اسے سزائے موت دوں گا. کچھ غیر مسلمانوں نے کہا میں اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا. تو کون آپ کی والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ سزائے موت. کسی اور کے والدہ کا بلاತ್ಕಾರ کوئی کرتا ہے, آپ کہتے ہیں سزائے موت غلط ہے. وائی دی ڈبل اسٹینڈرڈز, دو طرفہ کیوں؟ اور یو ایس اے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, ترقی یافتہ ملک ہے. آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ اس ملک یو ایس اے میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں. اگر آپ فہرست دیکھیں گے وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ زنا بالجبر ہوتا ہے, اونچے نمبر پہ آتا ہے یو ایس اے. 1991 اسٹیٹسٹکس ایف بی آئی کے رپورٹ کے مطابق 1990 میں ہر سال, اس پورے سال میں ایوریج ہر روز 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے یو ایس اے میں. 1990 میں ایف بی آئی اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر روز یو ایس اے میں 1756 بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق, یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے مطابق, ہر روز 1996 میں 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوئے, زنا بالجبر ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. ہو سکتا ہے 6 سال میں امریکن اور نڈر ہو گئے, اس لیے تعداد بڑھ گئی. 1996 اسٹیٹسٹکس کے مطابق ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوا یو ایس اے میں, ہر 32 سیکنڈز. ہم یہاں تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہے ادھر, اس 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے. جب سے ہم یہاں ہیں جمع ہوئے ہیں 2 گھنٹے سے 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ یو ایس اے میں ہو چکے ہوں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم اسلامک شریعت, اسلامی قانون یو ایس اے میں لاگو کرتے ہیں, کوئی بھی آدمی کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور غلط خیالات آتے ہیں اسے نظر نیچے کرنی چاہیے. اس کے بعد عورتیں اسلامک لباس پہنے, سارا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, زنا بالجبر کرتا ہے, اس کے لیے سزائے موت. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی, وہیں کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اٹس اے پریکٹیکل لا. آپ جہاں بھی اسلامی قانون لاگو کریں گے, اسلامک شریعت لاگو کریں گے, چاہے وہ یو ایس اے میں ہو, کینیڈا میں ہو, یو کے میں ہو, ہندوستان میں ہو, سعودی عربیہ میں ہو, سنگاپور میں ہو, جہاں بھی آپ لاگو کریں گے فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گا, فوراً اس دیش میں رحمت ہو جائے گی. اور چند سال پہلے جب ایل کے اڈوانی اس ملک کے ہوم منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بلاत्ਕਾਰ کرنے والوں کو اس دیش میں سزائے موت ہونا چاہیے. انہوں نے کہا تھا اور میں اس کے لیے ان کو مبارکباد دیتا ہوں.
باقی باتیں ایل کے اڈوانی کی میں نہیں مانوں، لیکن یہ بات کو ضرور مانتا ہوں کہ اس ٹائم جب وہ ہوم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں بھی جو بھی انسان، جو بھی شخص کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے سزائے موت۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہوم منسٹر یہ کہیں گا کہ عورتیں اسلامک لباس میں ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے، جو صحیح ہے ہمیں اسے ماننا چاہیے۔ آج کی میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے، عورتوں کی حقوق نہیں ہیں اس مذہب اسلام میں۔ جب ہم ویسٹرن میڈیا دیکھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے the western talk of women's liberalization, the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul. یہ مغربی نعرہ آزادی نسواں کا حقیقت میں عورت کو ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت کو لوٹتا ہے، آبرو کو لوٹتا ہے۔ The Western society claiming to uplift the woman has actually degraded her to a status of concubines, mistresses and society butterflies which are hidden behind the colorful screen of art and culture. یہ مغربی تہذیب جب کہتی ہے کہ ہم عورتوں کے درجے کو بلند کرتے ہیں، حقیقت میں وہ عورتوں کو طوائف بناتے ہیں، رخیل بناتے ہیں، بازار کی زینت بناتے ہیں، آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کے پیچھے۔ آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عورتوں کو آزادی دے رہے، حقیقت میں وہ انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں وومنز لبرلائزیشن کے نام پہ یہ ویسٹرنرز کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اکثر ایڈورٹیزمنٹ میں آپ کو عورتیں ملیں گی، جو چیز عورتیں استعمال نہیں کرتی اس میں بھی عورتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر موٹر سائیکل کی ایڈ دیکھیں گے، کتنے خواتین، کتنے عورتیں دنیا میں موٹر سائیکل چلاتی ہیں، کتنے، پھر بھی موٹر سائیکل کی ایڈ میں آپ عورتوں کو دیکھیں گے۔ ایک بہت فیمس ایڈ تھی، مجھے کس نے کہا تھا، بی ایم ڈبلیو موٹر گاڑی کی، ایک گاڑی ہے بی ایم ڈبلیو جو نوجوانوں میں بہت فیمس ہے، بہت مشہور ہے۔ عام طور پہ مرسڈیز کو مانا جاتا ہے بہت اچھی گاڑی، لیکن نوجوانوں میں بی ایم ڈبلیو وہ اور تیز ہے، اس کا پک اپ اچھا ہے، تو نوجوان پسند کرتے ہیں بی ایم ڈبلیو گاڑی، اور تیز اور پک اپ، ویری فاسٹ کار۔ تو مجھے کس نے کہا تھا، ایک مشہور ایڈورٹیزمنٹ تھی بی ایم ڈبلیو کی، اس بی ایم ڈبلیو کے آگے اس ایڈورٹیزمنٹ میں ایک عورت ہے بکینی میں، اس کے بدن پہ بہت کم لباس تھا بکینی میں، اور وہ ایڈ میں لکھا تھا، وہ گاڑی کے آگے کھڑی تھی وہ عورت بکینی میں، اور ایڈورٹیزمنٹ میں لکھا تھا ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ، اسے گھماؤ اور دیکھو ابھی، کس کو، لڑکی کو یا گاڑی کو۔ یہ مغربی تہذیب ان کے ماؤں کو بیچتی ہے، ان کے بیٹیوں کو بیچتی ہے، ان کے بہنوں کو بیچتی ہے۔ ہم اس کو بالکل غلط کہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں، ہمارے بہن، ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بنیں۔ وہ لبرلائزیشن کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اپنے خاتون، اپنے عورتوں کو بیچ رہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی میڈیا اسلام کو بدنام کر رہی ہے، اتنا ہی اسلام پھیل رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ساری دنیا میں نمبر 1 اسلام۔ یو ایس اے میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام۔ اور جو لوگ، جو غیر مسلمان اسلام قبول کرتے ہیں، ان میں سے 2/3 حصہ عورتیں ہیں، 2/3 آف دیم آر وومن۔ اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کرتا ہے تو عورتیں اسلام قبول کیوں کرتے؟ یہ امریکن عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ یہ یورپین عورتیں اسلام کو کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے مسائل کا حل
اسلام ہے. وہ جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے رحمت ہے اسلام.